میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسے فتنے آ جائیں گے، ایسے فتنے آ جائیں گے، جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ اس کو بھی اپنے اندر لپیٹ لیں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ فتنے آ گئے نا، ایسے فتنے آئیں گے، ہم تو ان فتنوں کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہے نا، وہ تو فتنہ گر اور ہیں جو فتنہ بازی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یزید پر لعنت نے کی۔ میں نے کہا ہم نے سنا ہے بابا جی کو، فرمایا یزید تو لعنتی ہے جو امام علی مقام کے مقابلے میں آ گیا۔ اب بابا جی نے کہہ دیا، ہماری بات اگر مرنے کے بعد بھی کوئی امیر المجاہدین کے کسی ایک حرف سے بھی ٹکرائے، لفظ تو بہت دور ہے، ایک حرف سے بھی ٹکرائے تو ہماری بات مرنے کے بعد بھی غلط ہے، امیر المجاہدین کی بات ٹھیک ہے، بس یہ بات ہے ہمارا تو یہ موقف ہے۔ ہاں وہ ہم ان فتنہ گروں سے کہتے ہیں کہ فتنے سے باز آ جاؤ، امت میں فتنے نہ ڈالو، آگے تم نے کم فتنے ڈالے ہیں، ہمارا موقف سنتے ہو، ہم تو کہتے ہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، جتنی بار کہو اتنی بار لعنت ہے جی۔ اور وہ خالی اس پر یزید پر نہیں، جو قیامت تک کے لیے آل بیت کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی رکھے، کسی قسم کا عیر رکھے، ہر اس شخص پر لعنت ہے ہماری طرف سے، ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ جناب ہم نے اپنے بڑوں کا دامن بڑی مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہے، ہاں جی، ہم نے کبھی بھی ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں جی، ہمارے لیے حجت بات موجود ہے، اگر ہماری کوئی بات آ بھی جائے اور وہ امیر المجاہدین کی بات سے ٹکرائے تو ہماری بات پیچھے ہے، انہی کی بات آگے ہے۔ ہم تو جناب وہ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایس سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را، ہم تو اقبال نے کہا نا وہ جناب ہم تو اپنے بڑوں کی باتیں چرا چرا کر ہی بیچ کھا رہے ہیں، اس کے اندر لفظ اوپر نیچے ہو جائے تو فتنہ کرو، فتنہ نہ پھیلایا کرو۔ ہاں فتنہ گری، تمہاری اس فتنہ گری کی وجہ سے آج امت حضور کے در سے بھی دور ہو گئی، آج امت صحابہ و اہل بیت کی محبت سے بھی دور ہو گئی۔ ہاں اگر کوئی محبت رسول اور محبت صحابہ و اہل بیت پھیلا رہا ہے تو تمہیں اس کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ہم یزید کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو لعنت، ہم نے اس دور کے یزید سے لے کر اس دور کے یزید تک ساروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہے، بلکہ جناب آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں کہ وہاں بیٹھ کر یزید پر لعنت کرنی اور جا کر پیچھے سے جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور ابن زیاد بن جانا وقت کا۔ ہم نے اگر یزید پر لعنت بھیجی ہے تو پھر ہر دور کے یزید پر لعنت بھیجی ہے۔ بہرحال پھر میں کہتا ہوں فتنہ کرو، فتنوں سے باز آ جاؤ۔ تمہارے ان فتنوں کی وجہ سے آگے امت جناب بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آج جناب ناموس رسالت کے مسئلے پر بھی امت کے جناب دو رائے بنا دی گئی، پھر محبت صحابہ ناموس صحابہ پر بھی امت کی دو رائے بنا دی گئی، پھر ناموس اہل بیت محبت اہل بیت پر بھی دو رائے بنا دی گئی۔ نہیں ہم ایسا دل رکھتے ہی نہیں، نہ شبم نہ شب پرستم۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے صحابہ و اہل بیت سے محبت کیسے کرنی ہے۔ آج جو چیز ہماری نظر سے نہیں آئی، ہم وہ تھوڑی ہیں کہ جناب جو بالغ ہوا دین کے اندر اس کی اپنی رائے، جو بالغ ہوا دین کے اندر اس کی اپنی رائے، جس نے 4 سطریں پڑھ لی دین کے اندر اس کی اپنی رائے۔ نہ ہماری کوئی رائے نہیں، ہمارے پاس وہی رائے ہے جو امیر المجاہدین کی ہے، ہمارے پاس وہی رائے ہے جو امیر المجاہدین نے جن سے پڑھا ان کی رائے ہے، پھر ان سے پڑھا۔ ہم لاوارث نہیں ہے، نہ ہم کوئی ایسی بات ہے کہ ہم اکڑ جائیں۔ نانا اقبال کہتا ہے فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ ہاں جی، ڈھونگ حسینیت والا ہو لیکن ہر دور کے یزید کے ساتھ جا کر تعلقات ہوں، اور پھر جناب اس کی مجلس شورا ہو یا مجلس عاملہ ہو یا جناب اس کی وزارت ہو یا سفارت ہو یا اس کے ساتھ تصویریں بنا کر جناب بین الاقوامی سفارت کے رنگ دکھائے جائیں، ہم سے تو ایسی حسینیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں ہم سے تو وہی حسینیت ہے جو امام علی مقام نے فرمایا تھا، حل من ناصر ینصرنا، فرمایا کون ہے قیامت تک ہمارے رستے پر چلتے ہوئے ہمارے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ہمارے نانے کے دین کی مدد کرے۔ ہمارے پاس تو وہ حسینیت ہے کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اور ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے کہ جس کو سننے سے کسی کو شک پیدا ہو ہماری گفتگو سے کہ جناب یہ دائیں جا رہا ہے یا یہ ناسبیت کی طرف جا رہا ہے، یہ خارجیت کی طرف جا رہا ہے۔ نہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں۔ جناب کیا کیا ہے مولا کائنات نے؟ ناسبیت کی جڑ بھی کاٹ کے رکھ دی ہے اور خارجیت کی جڑ بھی کاٹ کے رکھ دی ہے، ہم تو اس کی مان رہے ہیں جی۔ ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج ہے جی، ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔
دین کے نام پر کھا کر، دین کے نام پر سارا کچھ کر کر پھر دین کے دشمن بن بیٹھے ہو۔ جو دین کے لیے بات کرے تو اسی کے جناب بات کر رہے ہو۔ ہمارا موقف وہی ہے جو امیر المجاہدین کا موقف ہے۔ امیر المجاہدین نے کیا فرمایا؟ یزید تو ہے ہی لعنتی جو امام علی مقام کے مقابلے میں آیا۔ بس ہماری بات ختم ہو گئی، اور جناب ہمارے پاس تو کوئی اس سے دائیں بائیں والا ہے ہی نہیں، اور نہ ہم کوئی ایسی رویہ رکھتے ہیں کہ جب دین پر بات آ جائے تو دین کے معاملے میں ہم اپنی رائے رکھتے ہوں۔ نہ ہمارے پاس نہیں۔ اقبال نے کہا فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اقبال پیچھے کیا کہتا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ بات اتنی بات ہے، حضور نال محبت کرنی اور فتنہ نہیں پھیلانا، اور فتنہ نہیں پھیلانا۔ اگر امت کسی جانب جا رہی تو تسی کسی دے ٹاؤٹ نہ بنو۔ ساڈا موقف وہی ہے جو امیر المجاہدین دا موقف ہے جی۔ اور ہر دور دا یزید دا، او یزید بھی لانتی تے جڑے اج دے دور تے حسینی کردار ادا کرن تے انہاں دے مقابلے چ پسے پردہ جا کے انہاں دے نال گلاں کرن کہ ٹھیک ہے جی اسی تواڈے نال ہاں، انہاں نوں چکو، انہاں نے آئے روز بنائی ہوندی گل۔ جڑے اج حسینی کردار ادا کرن تے انہاں دے خلاف جڑے یزید نال جا کے بہن، اسے جناب یزیدیت دی صف شامل ہیں جڑی سوچ یزیدی اتوں لے کے تھلے آ رہی۔ بہرحال اسی مولانا حسن رضا نے کہا یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی